اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 99 میں آپ حضرات کا استقبال ہے. ناظرین، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے جاہل لوگ، جاہل قومیں اور تہذیب سے عاری قومیں اپنے گھر میں جب ان کے ہاں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو اسے قابل عار سمجھتے ہیں. لڑکیاں زندہ ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کرتے تھے، اور اگر کسی صورت میں وہ بچ بھی جاتی تو اس پر بہت ہی ظلم کیا جاتا تھا. مولانا الطاف حسین حالی نے اس جاہلیت کی صحیح منظر کشی کی ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور. کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے صاحب جیسے کوئی جننے والی. عرب معاشرے میں بڑے فخر سے شعروں کی صورت میں اس امر کو بیان کیا جاتا تھا کہ ہم ایسے باغیرت اور خوددار ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک عرب شاعر کہتا ہے، تہوی حیاتی واہوا موتہا شفقا والموت اکرم نزال علی الحرم، کہ میری بیٹی تو میری زندگی کی خواہاں ہے اور مجھے زندگی کی دعائیں دیتی ہے، مگر میں اس کی موت کا متمنی ہوں، کیونکہ حقیقت میں عورت کے لیے موت ہی سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کی ولادت مرد کے لیے عذاب جان تھی. جب کوئی مرد سنتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا. بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا جاہلیت کی صفت اور مشرکوں کی عادات میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی اور جب ان دور جاہلیت کے اہل عرب میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خبر کی تکلیف کی وجہ سے جس کی بشارت اسے دی گئی ہے. کیا وہ رسوائی کے باوجود اللہ کے اس احسان کو روکے رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ خبردار، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، گھر میں اداسی ڈیرے ڈال دیتی. عورت وراثت کے مال کی طرح کسی مرنے والے کے بیٹیوں میں تقسیم تو ہوتی، مگر اسے باپ کے ترکے سے کچھ نہ ملتا. عورت انسان نہیں ایک چیز تھی، اسی لیے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی رہتی تھی، مگر اس کا نصیب تبدیل نہیں ہوتا تھا. دنیا کی ہر تہذیب، معاشرے، قوم اور مذہب کے ماننے والوں نے عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا. عورت کی اس حالت کا نقشہ کسی نے اس طرح کھینچا ہے، رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جناح سانپ کوئی یوں ماں تیری گھبراتی تھی. یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی. کیا تیری قدر و قیمت تھی، کچھ سوچ تیری کیا عزت تھی. تھا موت سے بدتر وہ جینا، قسمت سے اگر بچ جاتی تھی. عورت ہونا تھی سخت خطا، تھے تجھ پر سارے جبر روا. یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا، تا مرگ سزائیں پاتی تھی. گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھا، جذبات نہ تھے. توہین وہ اپنی یاد تو کر، ترکے میں بانٹی جاتی تھی. ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سلوک کیا جاتا تھا. مزید اس صنف نازک کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جاتا تھا. کعبے کا ننگا طواف کیا جاتا اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رات گزاری جاتی. بہن بیٹی کا فرق نہ رکھا جاتا. خاتون خانہ کو سب کے سامنے عیاں کیا جاتا اور سب کو فروخت کیا جاتا. میلوں ٹھیلوں میں اس کو گناہ کا موجب
اور معاشرے کی بدترین مخلوق سمجھا جاتا، خاص دنوں میں اس کو گھر سے نکال کر جنگلوں میں بھیج دیا جاتا یا گھر میں باندھ دیا جاتا، اور شوہر کے وفات ہو جانے کے ساتھ ان کو بھی ستایا جاتا، اس کو کوئی حق نہ ہوتا، اور سنگ دلی کا یہاں تک مظاہرہ کیا جاتا کہ زندہ بچی کو، پیدا ہوئی بچی کو زمین بوس کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے آ کر اسے زینت کا نشانہ بنا دیا، وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا، وہ برباد تھی، ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بتوں اور دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی، ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی۔ اسلام ہی نے عورت کو ذلت و پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور اسے عظمت و رفعت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ تعجب ہے ان پر جو اسلام کو عورتوں کے حقوق کا غاصب قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کون سا دوسرا مذہب ہے جس نے اچھی بیوی کو نصف ایمان قرار دیا ہو، جس نے بیواؤں کو عزت کی مسند پر بٹھایا ہو، جس نے عورت کے حسن و جمال کو نہیں اس کی عورت ہونے کو قابل احترام ٹھہرایا ہو، عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عظمت اور مقام اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کتابوں کو، آپ تہذیبوں کا مطالعہ کیجئے، آپ تمدن کو دیکھیے اور پھر اسلام کی اس حقانیت کا اعتراف کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی عائلی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک فرمایا، وہاں اپنی امت کو بھی عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور آج ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمرۃ القضاء میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی کہ اسلام آنے کے 20 برس بعد اس واقعے پر ذرا نظر کر سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی وہی لڑکی جسے عار کی نگاہ سے دیکھا جاتا، جو اوپر منظر کشی کی گئی وہ تمام سلوک کیے جاتے، زندہ درگور کیا جاتا، آج ایسی عزیز و محبوب بن چکی تھی کہ اس کو پالنے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان فیصلہ کرنا پڑا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کیا، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کی قسط میں سن چکے ہیں، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتے ہوئے دوڑی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، ان کی یتیم چھوٹی بچی مکے میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتے ہوئے دوڑی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جان کہنے کے بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ثوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ ایک ساتھ پیا تھا، جو حضرت ابو لہب کی غلام تھی۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھایا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ جس بچی کو کچھ سالوں پہلے 20 سال پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب اسی کی پرورش کے لیے، اس بچی کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچزاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی، دوسرے شخص حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچزاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ تیسرے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صحابوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خالہ
ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلداری و دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جعفر تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے زید تم میرے بھائی اور میرے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ یہ تھی اسلام کی تعلیمات جو ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اس کے برعکس آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں، جب عورت کو معلوم ہوتا ہے، بعض تہذیبیں ایسی ہیں، بعض تمدن ایسا ہے جہاں جب عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو فوراً اسکیننگ کی جاتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بچی یعنی لڑکی ہے تو اس حمل کو گرا دیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں عورتوں کے حقوق کی، عورتوں کے لیے انصاف کی۔ صاف سن لیجئے، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کا پورا پورا حق دیا۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے عورت کو عزت و احترام اور قدر و منزلت کے جس مقام پر پہنچایا، اور خاص طور پر ماں کی شکل میں اسلام نے جو عزت و رفعت ان کو عطا کی ہے، اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام اور تاکید کے ساتھ ماں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے، اس سے بڑھ کر کسی مذہب اور سماج نے عورت کو ایسے عزت و احترام اور رفعت و بلندی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس بات کو سنا کر اس قسط کو مکمل کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش پر خوشخبری سناتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، جس نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ اس طرح آئیں گے۔ تو یہ تھی اسلامی تعلیمات بچیوں کی پرورش، اور اس واقعے کو ہمیں بیان، اس پوری قسط کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ جو واقعہ عمرۃ القضاء میں پیش آیا تھا، اور جس نے عرب کی اس کیفیت کو، جو وہ بچیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اس کو جو پورے طریقے سے اسلام کی تعلیمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم نے آج کی یہ قسط ذرا تفصیلاً پیش کی۔ آپ کو اگر ہمارا پیغام اچھا لگا، اسلامی تعلیمات اور یہ پیش کرنے کا انداز اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کا صحیح حق عطا کیا ہے۔ مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد